سب تو پہلے شروع ہونے فرمایا مینو زمانے دی قسم ہے۔ مفسرین کرام دے نزدیک جو ہے قرآن دی اس سورت دے اندر پورا قرآن موجود ہے۔ قرآن کامل اور مکمل مضمون ہے۔ قرآن کتابی لحاظ دے نال کامل کتاب ہے، بلکہ قرآن مجید دی ہر ایت کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ خلاق عالم نے فرمایا مینو زمانے دی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبران دے زمانے نو قسم کھاندے ہویا فرمایا، اور پیغمبران دے جو زمانے سانو بڑے اچھے اچھے زمانے، جس طریقہ دے نال حضرت آدم علیہ السلام دا زمانہ، اور جدو انہاں دا زمانہ سی جنی دیر تک انہاں دا کلمہ پڑھیا جاندہ رہا وہ زمانہ آدم ہے۔ اسی طریقہ دے نال پھر حضرت نوح علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جاندہ رہا تو زمانہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھیا جاندہ رہا تو وہ زمانہ ابراہیم ہے۔ سارے نبیان دا اس زمانہ آیا، حضرت آدم علی نبی جینا علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام تک سارے نبیان دے زمانے آئے۔ کسے دا پیغمبر دا زمانہ 2 سال ہے، کسے پیغمبر دا زمانہ 4 سال ہے، کسے دا جناب 400 سال ہے، کسے پیغمبر دا زمانہ 1000 سال ہے۔ جدوں نہ تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رب سونے نے فرمایا محبوبہ ہن سارے زمانے ہی تیرے نے۔ پہلے نبیان دے زمانے رہے میں ہن سارے زمانے ہن آخر تک قیامت تک جو ہے کوئی زمانہ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خلاق عالم نے فرمایا زمانے نو برا نہ کیا کرو، فرمایا زمانے نو گالی نہ دینا، زمانے دے متعلق نہ کہنا، کیونکہ اللہ فرماندہ ہے میں خود رب زمانہ ہاں، فرمایا میں خود ہی زمانہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے تو زمانہ جو ہے خود عربی دا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمانے نو گالی دین تو منع فرمایا۔ لوگ کہہ دیں نا جی بعض اوقات زمانہ بڑا برا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ کہنا قرآن و حدیث دے اندر ممانعت ہے۔ یا لوگ مثال دیندے ہو کہندے ہیں جی اے زمانے دی گل ویکھو، اے زمانے وچ اتنا کچھ فلاں ہو رہا ہے، یا اللہ اس زمانے چ اسی نہ ہوندے۔ ایسے الفاظات دی درستگی کرنا اہل علم لوگاں دا کم ہوندا ہے۔ جہالات جو ہے وہ اللہ دے بارے بھی شکوے اور شکایات کر جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو جہالات دی مجلس تو بچا کے اللہ اپنے اور اپنے پیارے والی مجلس دے اندر شامل فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالی نے فرمایا محبوب دے زمانے دی قسم، جدوں کوئی بندہ قسم دے رہے ہوئے نا کسے بات دی، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی گل دی بہت تائید کر رہا ہے۔ کوئی بندہ تے جدوں خالق کائنات احکم الحاکمین خود فرمائے مینو قسم ہے محبوب تیرے زمانے دی، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جدوں کسے مضمون تے قسم یاد کرائے وہ مضمون بڑا اہم مضمون ہوتا ہے، وہ کوئی عام بات نہیں ہوندی۔ فرمایا خدا ہو کے قسم یاد فرما رہے ہیں، والعصری مینو قسم ہے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے، انسان خسارے دے اندر ہے۔ فرمایا اچھا پھر قرآن مجید دی ایک اور صورت ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیاں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب نے فرمایا والتین منو انجیر دی قسم ہے، فرمایا والزیتون منو زیتون دی قسم ہے، وطور سینین منو طور پہاڑ دی قسم ہے، وہذا البلد الامین محبوب جڑے شہر وچ تو رہنا منو اس شہر دی قسم ہے۔ ہن سامعین محترم دیکھنا، ادھر ایک قسم اٹھائی فرمایا انسان خسارے دے اندر ہے، ادھر 4 قسمہ اٹھائیاں فرمایا مینو تین دی قسم ہے۔ وہ تین جو ہے نا انجیر نو بولیا جاندہ ہے، ویسے جو ہے نا اے انجیر ایک پھل ہے، تے پھلان دا جڑا بادشاہ پھل ہے نا وہ سیب ہے، پھلان دا بادشاہ پھلان نو وہ سیب نو بولیا جاندہ ہے۔ اللہ فرما دیندہ مینو سیب دی قسم ہے، فرمایا نہیں، وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نو پھلاں وچوں انجیر پسند ہے، میں اپنے محبوب دی پسند دی قسم کھا رہا ہوں۔ فرمایا والتین، پھر والزیتون، زیتون تیل، میرے نبی جو زلف امبرین دے اوپر تیل لگاندے سن نا
روغن زیتون سیگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جیڑا تو سر وچ تیل لگانا ہے نا، میں رب نو اس تیل دی قسم ہے. وطور سینین، فرمایا مینوں طور پہاڑ دی قسم ہے. پہاڑ تے کنے نے نا، حضرت موسیٰ دی نسبت پہاڑ والوے. اللہ فرمایا بس مینوں اسے پہاڑ دی قسم ہے. تے جدوں واری محبوب دی آئی نا، فرمایا وہاذ البلد الامین، محبوب مینوں اس ایک گلی دی نہیں بلکہ جس شہر وچ ترے نا سارے شہر دی قسم ہے. حضرت موسیٰ دی واری تو صرف ایک پہاڑ دی قسم ہے، تے پر جدوں واری محبوب دی آئی اللہ فرماندا مینوں سارے شہر دی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماندا ہے اسی انسان نو سونی صورت والا بنایا ہے. اچھا ادھر اللہ فرما رہا ہے انسان گھاٹے دے اندر ہے، ادھر 4 قسماں کھا کے اللہ فرما رہا ہے انسان سونی صورت والا ہے. انسان سونی صورت والا ہے. اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کرنے ہیں مولا قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دے اندر تیرا حکم ہے کہ انسان گھاٹے دے اندر ہے. یا اللہ 4 قسماں کھا کے تو فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے انہوں میں اچھی صورت والا بنایا ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا زمانے والے ہو اگر انسان جو ہے او الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دے تحت رہے گا، فرمایا تو انسان سونی صورت والا ہے. فرمایا کہ اگر انسان جو ہے اپنی انسانیت دے اندر رہے گا انسان سونی صورت والا ہے. انسان جو ہے اگر اپنی انسانیت دے دائرہ حدود و قیود دے اندر رہے گا تے وہ فرشتیاں تو بھی اعلیٰ بن جاوے گا. اگر انسان انسانیت تو باہر ہو جائے گا فرمایا کہ وہ خسارے دے اندر ہے، گھاٹے دے اندر ہے، وہ بہت گھٹیا انسان ہے. خلاق عالم نے قرآن دی اس تفسیر نو کر دیا ہویا فرمایا کہ زمانے والے ہو اگر تسی دیکھنا چاہتے ہو کہ جنہ دیا میں صورتاں دیا قسم کھائیاں تو فرمایا پھر حضرت امام حسین نو دیکھ لینا. فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ جنہ دیا میں صورتاں دیا قسم کھائیاں تے فرمایا ایمان والیاں نو دیکھ لینا. فرمایا امام حسین دے سارے نفوس قدسیہ نو دیکھ لینا. فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو گھاٹے وچ کون ہے، خسارے وچ کون ہے تو فرمایا یزید نو دیکھنا، شمر نو دیکھنا، ابن زیاد نو دیکھنا، عمر بن سعد نو دیکھنا. فرمایا انہاں پلیتاں نو دیکھ کے سمجھ لینا اے ہے تو انسان نے پر گھاٹے دے اندر نے. فرمایا حسین نو دیکھ کے سمجھ لینا حسین بھی انسان ہے پر وہ گھاٹے دے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندے وچ شامل ہو گیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ کہ جڑے ایمان لے ہوندے اور عمل اچھے کردے نے. وتواصوا بالحق، ایک دوجے نو حق دی نصیحت کردے نے. وتواصوا بالصبر، اور لوگاں نو صبر دی تلقین کردے نے، صبر دی نصیحت کردے نے. فرمایا او لوگ، اور فرمایا انسان اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے وچوں ہے، انسان افضل ترین ہے. انسان دی صورت بھی افضل ہے، سیرت بھی افضل ہے. انسان وہی ہے جن دی صورت بھی چنگی ہوئے تے جن دی سیرت بھی چنگی ہوئے. تو فرمایا کہ اگر صورت دا چنگا ہوئے تے سیرت بگڑ جاوے تو انسان نہیں ہے، وہ گھاٹے دے اندر ہے. فرمایا وہ بندہ پھر گھاٹے دے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو شمار کرے کہ میں کنہ لوگوں دے وچوں ہاں. وہ اپنا جو ہے موازنہ کرے، وہ دیکھے کہ میرے کل کیڑی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جس دی جو ہے مینوں سزا مل رہی ہے. تو سامعین محترم اللہ خلاق عالم نے اسے انسان نو سونی صورت والا فرمایا، اسے انسان نو جو ہے اچھا فرمایا کہ جڑا دنیا دے اتے رہ کے اعمال بھی اچھے کردہ ہوئے اور دنیا دے اتے رہ کے ان دی صورت بھی اچھی ہوئے تے سیرت بھی اچھی ہوئے، اخلاق اس دا بہترین ہوئے. تو میرے نبی دے غلامو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیہ کریمہ دے تحت جو ہے نا ایک مفسرین کرام نے بڑی پیاری ایک بات لکھی. انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ سی، تو اس بادشاہ نے نا علماء نو اکٹھا کیتا. علماء نو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ لوگو میری جیڑی بیگم ہے نا انہوں قرآن دے وچوں ثابت کرو اے چن نالوں بھی سونی ہے، انہوں ثابت کرو. مولوی سارے کٹھے ہو گئے، انہوں نے قرآن کھولیا، وہ دیکھیں تے قرآن دے وچ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھی چن نالوں بھی زیادہ کوئی سونی ہوئے تے عورت ہوئے وہ بادشاہ دی. وہ سارے علماء
ایک دن گزریا، دوجا دن، تیجا دن، بادشاہ کہنے لگا مولویو گل سن لو، جی اج تھانوں قرآن دے وچوں میری بڈھی چن نالوں زیادہ سونی نہ نظر آئی تے میں تانوں سارے نوں پھانسی تے لٹکا دواں گا۔ ادھروں سارے علماء اپنی نوں پہ گئے بھی ہن تے جان بھی جان دا خطرہ ہے، پر کوئی وقت دے عالم ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نوں اللہ نے تصوف دے نال نال جو ہے نا قرآن دی سمجھ بھی عطا فرمائی ہوندی ہے۔ صرف کلا علم نہیں، انہوں نے سمجھ بھی ہوندی ہے۔ علم تے بڑے بڑے جناب تسی ویکھ لو جمعے وچ ماشاءاللہ ساڈے مجمع بیٹھا ہوندا، سارے عالم بیٹھے نے، انٹرنیٹ دا دور ہے، جیڑا 1 گھنٹہ مولوی سن لے عالم بن جاندا ہے۔ یہ کیڑا کچھ جناب اوکھا وقت آ گیا ہے، پر علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، علم نو ترازو دے اندر تول کے اندہ موازنہ کرنا بہت مشکل ہے۔ علم تو زیادہ ہے۔ اب بابا جی ہونا کئی دفعہ بیٹھتے ہیں کہندے نے پہلا دور سی لوگوں کو علم نہیں سی ہوندا پر ادب ہوندا سی گا، ہن دور انجدا آ گیا ہے علم وادو ہو گیا، ادب ختم ہوندا جا رہا ہے۔ چھوٹا ہے انہوں بڑے دا ادب نہیں، پتر ہے انہوں باپ دا ادب نہیں ہے، باپ ہے تو جناب انہوں گھر والیاں دا ادب نہیں ہے، میں رشتہ دار نے رشتہ داراں دا ادب نہیں ہے، چھوٹے بڑے دی تمیز ختم ہوندی جا رہی ہے، ادب ختم ہوندا جا رہا ہے۔ کسی دی چٹی داڑھی ہے تے انہوں دی چٹی داڑھی دا حیا نہیں ہے، تو اس علم نو کیا کرنا کہ جیڑا علم انسان نو ادب نہ سکھاوے، علم تے وہی کامیاب ہے کہ جس علم دے نال نال انسان نو ادب دا بھی خزینہ نصیب ہوئے۔ حضرت امام مالک دا دور زمانہ ہے، حضرت امام مالک نو نا حضرت امام محمد علیہ رحمہ آپ دا دور ہے، وقت ہے، آپ نو نا کسی نے آ کے پوچھیا کہ حضور اج بادشاہ نے نا انہیں مولویاں نو پھانسی دے اوپر لٹکا دینا ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بادشاہ دا دعویٰ ہے کہ میری بیوی نو نا قرآن دے وچوں نا چند نالوں زیادہ سونا ثابت کرو۔ فرمایا جی اج ثابت نہ ہویا تے بادشاہ نے مولویاں نو لٹکا دینا ہے۔ حضرت امام محمد فرماندے نے مینوں لے چلو، آپ نو لے کے گئے تو جدوں حضرت امام محمد گئے نا، او امام محمد نے نا جدوں بیان کردے سن نا یا لوگاں دے وچ جاندے سن تے لوگ کہندے سن یہ چھوٹے محمد کی بات ہے، بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے اتنا انہوں سونا بھی بنایا سی تے اتنا علم بھی عطا فرمایا سی، جدوں آپ نے بیان کرنا نا تے لوگاں پکار اٹھنا، فرمانا یہ تو چھوٹا محمد ہے، ارے بڑا محمد کتنی شان رکھتا ہوگا، یہ چھوٹے محمد کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ جا کے بیٹھے تے بادشاہ کہنے لگا ہاں بھائی تسی آئے ہو؟ فرمایا جی میں پہنچیا۔ فرمایا ثابت کرو قرآن دے وچوں میری جیڑی بیگم ہے وہ چند نالوں زیادہ سونی ہے۔ فرمایا ثابت کر دینے ہیں۔ فرمایا اگر ثابت کر دو گے ہیرے جواہرات انعامات دواں گے، نہیں کرو گے انہاں مولویاں نال تینوں بھی لٹکا دواں گا میں۔ فرمایا بادشاہ قرآن دے اندر ہر کچھ موجود ہے، قرآن دے وچ ہی لکھا ہوا ہے تیری بیگم تیری وائف جو ہے چند نالوں زیادہ سونی ہے۔ فرمایا کیویں ثابت کر؟ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا لے پھر سن قرآن۔ فرمایا اللہ فرماندا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ مولوی کہندے نے غلط ہے، غلط ہے۔ آپ نے پھر پڑھیا فرمایا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، انہاں کیا غلط ہے؟ فرمایا پھر سنو لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، سارے بولے بھی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ فرمایا پھر ان سنو قرآن، اللہ قرآن کے اندر فرماندا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا بادشاہ کیا تیری بڈھی انسان ہے؟ کہندا بالکل انسان ہے۔ فرمایا جدوں رب نے چند دا ذکر ہی نہیں کیتا ہے، اللہ خود فرما رہے ہے میں انسان نو سونی صورت والا بنایا ہے۔ بادشاہ دے گل ٹھکانے لگی، انہیں انعام دیتے جناب سارے دی مولویاں دی سزا معاف ہوئی۔ اور بادشاہ کہندا قرآن پڑھنا اور ہوندا ہے، سمجھنا اور ہوندا ہے۔ اس قرآن دی تجوید کرنا، انہوں سمجھنا، سمجھ کے عوام تک پہنچانا قرآن دا اور مسئلہ ہے۔ پڑھیا جان تے جناب جیڑا مرضی گھر بہ کے اردو پڑھی آوے تے وہ قرآن وچوں جیڑا مرضی مسئلہ کڈ آوے، جدوں عالم قرآن پڑھے گا وہ قرآن دے وچوں مسئلہ اخذ کرے گا، وہ دین مصطفیٰ دے مطابق کرے گا، وہ شریعت مطہرہ دے مطابق کرے گا۔ ایویں تو نہ قرآن فرماندا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بڑے یہو جے سن جنہاں قرآن پڑھیا گمراہ ہو گئے، بڑے یہو جے سن جنہاں قرآن نو پڑھیا اللہ نے ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ یزید قرآن پڑھدا سی، یزید اپنے آپ نو مسلمان بھی کہندا سی، یہ عمر سعد سارے جننے نے یہ سارے قرآن پڑھن والے، انہاں نو قرآن بھی آندا سی، یہ قرآن نو بھی جان دے سن، لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قرآن دے نال نال نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فرمایا ایمان والے ہو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی پیروکاری نہیں کرنی. انہ لکم عدو مبین، او بے شک تہاڈا کھلا دشمن ہے. ہن سامعین محترم توجہ کرنا، یزید دی لوگ بڑی حمایت کردے نے، کہندے نے کہ یزید جو ہے نا اسلام بھی قبول کیتا ہویا، یزید نمازاں بھی پڑھدا سی، یزید قرآن دی بھی تلاوت کردا سی، یزید سارا کچھ کردا سی. ہن دیکھو یار، ایک اسلام ہے جن دا نام ہے اسلام حسینی، ایک اسلام ہے جس دا نام ہے اسلام یزید. ہن اسی دا موازنہ کرنا ہے کہ اسی حسینی اسلام والے آ کہ ساڈا اسلام یزید والا ہے. بے شک جو ہے اسی اس بات دے قائل نہیں کہ یزید کافر ہے، اسی انہوں کافر نہیں کہن دے قائل، لیکن اگر ایک کسی دا دعویٰ ہے کہ یزید جو ہے انہیں اسلام قبول کیتا ہے، وہ نمازاں پڑھتا ہے، انہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، وہ جناب مسجد دمشق دا جو ہے وہ خطیب ہے یزید، اگر یہ سارا کچھ یزید دے اندر ہے تو پھر اللہ دا قرآن فرماندا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تے مکمل داخل ہویا جے. اے نہیں کرنا نمازاں بھی پڑھنیاں نے تے سود تے کاروبار بھی کرنا ہے، نمازاں بھی پڑھنی نے تو رشوت بھی لئی ہونی ہے، نمازاں بھی پڑھنی نے تو دو نمبری بھی کرنی ہے، نمازاں بھی پڑھنی نے تو ایڈا چھرا بھی رکھنا ہے، نمازاں بھی پڑھنی ہے شراب بھی پینی ہے، نمازاں بھی پڑھنی ہے زنا بھی کرنا ہے، نمازاں بھی پڑھنی ہے تے برائیاں نہیں چھڑنیاں، نماز بھی پڑھنی چوری بھی کرنی ہے. اگر پھر ایہو جی عمل ہویا تو ان دا مطلب یہ ہے تو نماز ضرور پڑھنا ہے پر اسلام وچ مکمل داخل نہیں ہویا. جدو اسلام وچ مکمل داخل ہوئے گا تو پھر جناب تینوں شراب چھوڑنی ہوئے گی، جوا چھوڑنا ہوئے گا، بدتمیزیاں چھوڑنیاں ہوں گیاں، علماء تے نہیں بھونکیں گا، اسلام تے نہیں بھونکیں گا، مسجدہ تے نہیں بھونکیں گا، اللہ والیہ تے نہیں بھونکیں گا، صحابہ تے نہیں بھونکیں گا، اے سارا کچھ چھوڑ دیں گا پھر تو اسلام میں داخل ہو جائیں گا. جے تو دشمن حسین بھی ہوئے، دشمن اہل بیت بھی ہوئے، تو قاتل حسین بھی ہوئے، قاتل نواسہ رسول بھی ہوئے، جامعہ مسجد دمشق دا امام ہوئے، کعبہ بیت اللہ تے حملہ کراوے، کعبہ بیت اللہ دے غلاف نو شہید کراوے، مسجد نبوی نو تالا لگایا جاوے، مسجد نبوی چ گھوڑے بند ہون، مسجد نبوی دا تقدس او پامال ہوئے، کعبہ بیت اللہ دی حرمت جو ہے او بھی پامال ہوئے. جناب لوگاں نو نمازاں تو روکیا جاوے، لوگاں امام علی مقام دا پانی بھی بند ہوئے تے بندہ کہے یار ہے تے مسلمان سی، ہے تے مسلمان سی، اسی اللہ دے قرآن دا سہارا لے کے کہنے چاہے مسلمان ہوئے گا لیکن مکمل اسلام دے اندر داخل نہیں سی ہے، مکمل اسلام دے اندر داخل نہیں سی ہے. جدو اسلام وچ مکمل داخل ہوئے گا ان دے دل وچ محبت حسین بھی ہوئے گی، محبت اہل بیت بھی ہوئے گی، محبت صحابہ بھی ہوئے گا، محبت قرآن بھی ہوئے گا، محبت مسجد بھی ہوئے گی، محبت کعبہ بھی ہوئے گا، ان دے دل دے اندر محبت مدینہ بھی ہوئے گا، ان دے دل دے اندر آب زمزم دی قدر و حیا بھی ہوئے گی. جدو اے چیزاں دے نال محبت ہوئے گی تو سمجھے کہ وہ اسلام دے اندر داخل ہو چکا ہے. اللہ میرے نبی دے غلامو، اگر اسی اس دور دے اندر اس وقت دے اندر اگر قرآن دی مکمل تفسیر دیکھنا چاہنے ہاں فی السلم کافہ کہ جڑا مکمل اسلام دے اندر داخل ہے، اگر اسی دیکھنا چاہنے ہاں تو حسین ابن علی نو دیکھ لیا جاوے، امام حسین ابن علی نو دیکھ لیا جاوے. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس اسلام دے نال پیار کردے سن نا، اس اسلام دے اندر ایسی کہ سارا کچھ جاندہ ہے تے چلا جائے پر اسلام نہ جاوے، گھر بار جاندہ ہے چلا جاوے اسلام نہ جاوے. جس اسلام دے اندر امام حسین سن نا، اس اسلام دا تصور ہے بچے قربان ہوندے نے ہو جان پر اسلام نہ جاوے، گھر بار چھوڑدا ہے چھوڑ جاوے اسلام نہ جاوے، دولت جائیداد ہر کچھ جاندا ہے چلا جاوے اسلام نہ جاوے. جس اسلام دا
قائل یزید سی وہ اسلام یہ ہے کہ دولت دی خاطر اسلام چلا جائے، گھر دی خاطر اسلام چلا جائے، اپنے دی خاطر اسلام چلا جائے، حکومت دی خاطر اسلام چلا جائے، کرسی دی خاطر اسلام چلا جائے۔ امام علی مقام نے سارا کو چھوڑیا، اسلام نو نہیں چھوڑیا۔ یزید پلید دے اسلام نو چھوڑیا، چیزاں دا سہارا لیا۔ تو پھر اس یہی کہاں گے جڑا یزید دا حمایتی ہے انہوں یزید والا اسلام مبارک ہوئے، جڑا حسین دا حمایتی ہے اللہ انہوں حسین والا اسلام عطا فرما دے۔ اسی تو پھر دعا ہی کریں گے، مولا جڑے یزید دی تعریف کر دینے، ہم دردی کر دینے، جدوں قیامت والے دن اٹھن تے یزید دے نال ہوں، مولا جڑے حب اہل بیت نے قیامت نو انہوں نے حسین دا دامن نصیب فرما دے۔ ساڑی تے پھر یہی دعا ہے انہاں لوگاں واسطے، میرے نبی دے غلاموں۔ اللہ خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک اور آیت کریمہ اس دے اندر فرمایا، خلاق عالم نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ فرمایا کہ یہودی جو عیسائی نے نا اسلام دے دشمن نے، یہودی عیسائی اسلام دے دشمن نے، یہ کدی بھی مسلمانوں دے نال نہیں ہو سکتے۔ جدو تسی انہاں دے نال بیٹھو تو انہوں کہن بھی نہ سی تواڈے ہاں۔ فرمایا جدو تسی انہاں تو دور ہوو گے نا، اے اسلام دے خلاف گلاں کرن گے، اسلام دے خلاف پراپڑا گنڈا بنان گے، اسلام نو بدنام کرن گے، اسلام دی تہذیب نو، اسلام دے معاملات نو اے بدنام کرن گے۔ فرمایا اسلام دا انہاں لوگاں دے نال کوئی تعلق نہیں ہو سکدا۔ ہن دوستو دیکھو اس دور دے اندر، اس وقت دے اندر اسی سارے نو چنگا کئی آ رہے ہیں، یزید بھی چنگا، عیسائی بھی چنگا۔ ساڑیاں ویکھو نا پارلیمنٹ دے اندر بل پاس ہوندے نے، اقلیت دے بل پاس ہوندے نے، ان دے اندر مرزائی بھی نعوذ باللہ انہاں دے واسطے بھی بل پاس ہویا، انہاں دے واسطے عیسائیاں واسطے بل پاس ہوئے۔ ساڑی جناب پارلیمنٹ دے اندر جڑا اسلام دا قانون ہے، اس قانون دے اندر زبردستی جو ہے انہاں سارے نو واڑ کے تو اقلیت دا نام لیا جائے تو پھر اللہ دے قرآن دے بھی خلاف ہے، مصطفیٰ دے فرمان دے بھی خلاف ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کسے بھی جناب لوگاں دے نال، کسے سوشل ازم دے نال، کسے بدھ ازم دے نال، کسے سکھ ازم دے نال، کسے ازم دے نال، کسے دے نال بھی جو ہے اس دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت نو، اہل اسلام نو، اہل لینا لوگاں نو اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا، اپنا قرآن عطا فرمایا ہے۔ ساڑھا کوئی عقیدہ نہیں ہے جناب عیسائی ہے تو ٹھیک ہے، سکھ ہے تو ٹھیک ہے، کھتری ہے ٹھیک ہے، سارا ہے تو ٹھیک ہے جناب، چلو اخلاقیات دے نال ٹھیک ہے فلاں نہ بھائی نہ۔ اللہ دا قرآن اس چیز دی درس دیندہ ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے یہودی تے عیسائی تیرے دوست نہیں ہو سکتے، اسلام دے جو ہے نال مخلص نہیں ہو سکتے، اے منافق لوگ نے، انہاں تو بچنا ہے۔ تو یار جڑا اسلام دے نال منافقت کرے اللہ اندے تو بچن دا حکم عطا فرما رہے ہیں، تو جڑا اسلام دے اندر داخل ہو کے سارا کچھ قرآن دے بھی خلاف کرے، حدیث دے بھی خلاف کرے، شریعت مصطفیٰ دے بھی خلاف کرے، وہ اسلام دا کیویں حامی ہو سکتا ہے؟ اسلام دا کوئی حامی ہے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، یزید جڑا نا وہ فاسق بھی سی، فاجر بھی سی۔ سانو سارا زمانہ کہے نا یزید دی ہمدردی کرے، لوگ کتاباں لکھن یزید دی ہمدردی دے اندر، ساڑھے واسطے اکو گواہی کافی ہے کہ یزید دے خلاف حضرت امام علی مقام دی تلوار اٹھی ہے۔ ساڑھے واسطے ہی دلیل کافی ہے کہ یزید دے خلاف، انہیاں برائیاں دے خلاف امام علی مقام سید الشہداء امام حسین دی تلوار دا اٹھ جانا، اس بات دی دلیل کافی ہے کہ یزید جو ہے وہ اچھا نسی ہے، وہ فاسق اور فاجر انسان ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں، یزید لکھ برا، یزید نو پلید کبھی ہے، یزید نو اسی جو کہنا ہے کہہ سکنے ہاں، پر کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے یزید دی آڑ دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو برا بلا کہندے نے۔ اللہ دا قرآن بھی منع فرماندا ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی منع فرما رہا ہے۔ یاد رکھنا صحابی رسول دا ایک مقام ہوندا ہے، ساری دنیا دی بادشاہت دے اندر اگر حساب لگایا جائے تو بادشاہت مصطفیٰ دی اعلیٰ، میرے نبی دی بادشاہت تو بعد اگر حساب لگایا جائے تو خلفائے راشدین دی بادشاہت اعلیٰ، اگر خلفائے راشدین تو بعد کسی دی بادشاہت دا
اعلیٰ ترین حساب لگایا جو تو حضرت امیر معاویہ دی بادشاہ تعالی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 1 2 4 سال نہیں 19 سال پورے جناب اسلامی ریاست دی 2/3 دے اندر جو ہے آپ نے 19 سال حکمرانی فرمائی ہے۔ 19 سال 2/3 حصے دا مسلمانہ دا حاکم وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی نے، سارے صحابہ لکھ نہیں سی سکتے، میرے نبی نے لکھوایا کرنا تو حضرت امیر معاویہ نے لکھ لیا کرنا، پھر پیغامات بھیجنے دوسرے ممالک دے لوگاں نو، عیسائیاں نو، انہاں لوگاں نو جدوں روم دے اندر یا دوسرے ممالک دے اندر میرے نبی نے کو خط بھیجنا تو حضرت امیر معاویہ نے لکھ کے دیا کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نے، میرے نبی دے معاملات نو لکھن والے نے۔ انہاں ظالمان نے یزید دی آڑ دے اندر آ کے حضرت امیر معاویہ نے برا بلا اس واسطے آکھیا تاکہ جو ہے لوگ جو ہے صحابی رسول دے خلاف ہو جان گے، تو جدو اسی صحابی رسول نو برا بلا کہاں گے تو او حدیثاں کہ جنہ حدیثاں دی روایت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر قرآن دے حدیث دے وچ جو ہے او خزانہ کدھر جائے گا؟ اسی حدیث دا خزانہ کدھر لے کے جاواں گے؟ یار میں ایک گناہگار انسان ہاں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی مجلس ہے، کسی بندے نے نا حضرت امیر معاویہ دے بارے برا بلا الفاظ بولیا تو مولا علی فرماندے نے خبردار، فرمایا خبردار دوبارہ بھائی امیر معاویہ دا ذکر جو ہے خیر تو علاوہ نہ کرنا، بھلائی تو علاوہ نہ کرنا، فرمایا امیر معاویہ نو برا بلا نہ کہنا، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حاکمیت نو اور آپ دی بادشاہت نو بھی جو ہے برا بلا نہ کہنا، فرمایا آپ دی حکومت بھی اعلیٰ سی، آپ دی بادشاہت بھی اعلیٰ رہی ہے۔ مولا علی جیسی ہستی ہوئے تے او اپنے منن والے بیٹھن والے نو فرمان خبردار امیر معاویہ دے بارے برا بلا نہ کہا جائے۔ تو آج کئی لوگ یزید دا سہارا لے کے کمیں اسی کلمہ بھی پڑھنے ہاں، اسی مسلمان بھی ہاں۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے میرے زمانے دی قسم ہے او انسان گھاٹے دے اندر ہے جڑا صحابہ کرام دے بھونکے گا، فرمایا جڑا امیر معاویہ دے خلاف بولے گا وہ انسان گھاٹے دے اندر ہے۔ اگر برا ہے تو یزید برا ہے، یزید دا دفاع کر دیا ہویا، یہ یزید نے برا کہہ دیا ہویا، حضرت امیر معاویہ نو کدی بھی برا نہیں کہنا چاہیے دا۔ اچھا اگر یہ بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دا قرآن نے فرمایا او نبی سن، انہاں دا بیٹا ظالماں کول بیٹھا، بد دیانتاں دے کول بیٹھا، غلط صحبت دے اندر بیٹھا، اس واسطے فرماندے نا غلط صحبت بچیاں نو نہ دو، بچیاں نو کدی بھی غلط صحبت نہ دو۔ تو خبر ہو جائے تہاڈا بچہ غلط صحبت دے اندر ہے، بچے نو ڈانٹو، انہوں کدی غلط صحبت دے اندر نہ بیٹھن دو، اپنے تو بڑے دے نال نہ بیٹھن دو۔ جدو اے بچہ صحبت اس دی خراب ہوئے گی، یہی بچہ جو ہے بدماش بھی بنے گا، عیاش بھی بنے گا، یہی بچہ جو ہے یہ پھر ظالم بھی بن جائے گا، قاتل بھی بن جائے گا۔ انہوں پہلے ہی روک کے رکھو، ان دی صحبت پہلے ہی پاک کرو۔ جدو اسی بچیاں دی صحبت اچھی کریں گے، انہاں بچیاں دی صحبت دا خیال کریں گے، انہاں بچیاں دے جناب رہن سہن معاملات دے اوپر مکمل نظر رکھیں گے، تو یہی بچہ پھر جو ہے یہ عالم بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، حیادار بھی پیدا ہو جائے گا، ان اندر اللہ حیا بھی پیدا فرمائے گا۔ بچیاں دی صحبت اچھی کریے، پھر جناب جڑا گاؤں دے وچ معاملات ہون نا، دیکھو نا بچے اتھے ساڈے کٹھے ہوندے نے تے بچیاں دی اتھے صحبت خراب ہوندی ہے، انہاں معاملات تو بچیاں دی لڑائی ہوندی ہے، انہاں معاملات تو بچیاں دی جناب زندگی دا سوال ہے، انہاں معاملات نو روکو۔ پنڈ وچ جناب کوئی گیماں چلا رہا ہے تے انہوں ڈکو، بھائی خبردار فیصل آباد دا ایک پنڈ ہے غالباً 240 یا 244 گاؤں ہے کوئی گاہ پے دے فیصل آباد دے نا جی ضلع دے وچ پنڈ آندا ہے۔ اس پنڈ دا اصول ہے کہ اس پنڈ دی کسی دکان تے سگریٹ نہیں ہے، اس پنڈ دی کسی دکان تے نسوار نہیں ہے۔ اس گاؤں دا اج بھی جو فیصلہ ہے نا وہ مسجد وچ ہوندا ہے، اس گاؤں دے اندر اج بھی بچیاں دا نکاح مسجد وچ ہوندا ہے، اس گاؤں دے اندر اج بھی اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ مسجد کے اندر حل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اتفاق جو ہے اللہ دے گھر نو یا رب دی کلام نو رکھیا ہوا ہے۔ کوئی غلط بھی ہے یا صحیح بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اللہ دی قرآن دے مطابق فیصلہ کر دو، اگر ساری غلطی ہے اسی معافی مانگاں گے، اسی قرآن نو جھوٹا نہیں کہاں گے۔
بھئی اگر پنڈ وچ گیماں نے نا ساڈے بچیاں دا قصور نہیں، جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے نا، جنہاں دا دبکا چلدا ہے روک سکدے نے، انہاں دا حق بندا ہے کہ او گیماں روکیاں جان۔ بھئی ساڈے بچیاں دی تربیت دے اوپر غلط اثر پیندا ہے، تو جدوں اسی اس غلط چیز نو روکاں گے تو پھر بچے کیویں خراب ہون گے؟ بچے نہیں لڑن گے، میں انہاں دی ٹوکن تو لڑائی جناب وہ چاہے میرا بچہ ہے، تہاڈا بچہ ہے، کسی دا بچہ ہے، کسی چیز تو اگر خراب ہو رہا ہے تو پھر بچے دا قصور نہیں ہے، والدین دا قصور ہے کہ والدین ان دے اوپر اس چیز دے اوپر کڑی نظر نہیں رکھ رہا۔ اگر پھر روکیا جائے گا، جدو پھر روکیا جائے گا، اگر اسی مسجد تو اس پیغام نو روکن دا بھیجاں گے، پھر چاہے وہ گیماں والا ہے، چاہے جناب وہ کوئی بھی ہے، ان دی اگر غلط صحبت ہے تو انہوں پیغام بھیج کے قاری صاحب دے ہوتے ناراض ہون دا کوئی حق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قاری صاحب نے تو مسجد دے اندر بچیاں نو روکنا ہے بھی جتھے جا کے تسی گالیاں نکالو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، تسی ایک دوسرے نو برا بھلا کہو، خبردار دوبارہ اس محفل وچ نہیں جانا، اس صحبت وچ نہیں جانا، اس جگہ دے اوپر نہیں جانا، چاہے وہ کیسی جگہ کیوں نہ ہوئے، کہ انہاں دی تربیت دے اوپر فرق پیندا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو، حضرت نوح صحابی ہے، حضرت نوح آپ نبی نے، آپ دا بیٹا ہے، تربیت غلط دے اندر بیٹھا ہے۔ رب سونے نے فرمایا اے نوح میں تیری اس بچے دے نال تعلق ختم کر دیتا ہے، ہن تیرا آل و اولاد دے اندر اس بچے دا کوئی کنیکشن نہیں رہا۔ پھر حدیث رسول اٹھاؤ، مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابی، کوئی عام صحابی نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمانڈر ان چیف بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، اللہ نے اتنا مقام، عزت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ باپ صحابی رسول ہے، بیٹا عمر بن سعد جو ہے وہ یزید دی فوج دا سپہ سالار ہے۔ باپ مصطفیٰ دا صحابی ہے، بیٹا جو ہے وہ یزید غزوہ احد ہو رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غزوہ احد دے اندر میرے نبی دے نال نے، مشرکین نے تیر لگائے، جدو تیر ہے نا، حضرت سعد نے تیر نو ہاتھ دے اندر پکڑیا، میرے نبی دیکھ رہے، کمان نہیں ہے، روکن دے کوئی چیز نہیں، آپ نے ہاتھ دے نال پکڑیا، پکڑ کے دوبارہ تیر کافرہ وال پھینکیا، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، ایک اور تیر آیا، حضرت سعد نے پکڑیا، پکڑ کے دوبارہ پھینکیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حدیث کے اندر الفاظ محفوظ فرمایا ارم یا سعد، ارم یا سعد، اے سعد ایک اور تیر پھینک، ارم یا سعد، حضور فرماندے نے سعد ایک اور تیر پھینک، فدا کا ابی و امی، فرمایا اے سعد میں محمد دے ماں باپ تیرے تے قربان ہونے، ایک اور تیر پھینک، ایک اور تیر پھینک۔ تو میرے نبی دے غلامو، جس صحابی رسول نو میرے نبی اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں، ساری کائنات کے لیے ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے نبی فرمانا ہے سعد میں محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جا۔ اللہ میرے نبی دے غلامو، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اللہ خلاق عالم نے شان مقام عظمت عطا فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جدو ایران دے اندر جنگ ہوئی، ایران دی فتوحات دا سہرا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اثر آیا، آپ کمانڈر ان چیف دے بطور کام کر رہے ہیں، ادھر ایرانیاں نے مضبوط قلعوں دے اندر اپنا محاصرہ کیتا ہوا ہے، حضرت سعد دی فوج نے للکاریا، اور درمیان دے اندر دریا ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ مسلمانہ دے کول کشتیاں نہیں ہے، صحابہ رسول دے کول کشتی نہیں ہے، لہذا ساڑھا مقابلہ کیوں ہوئے گا، کدی بھی فتح نہیں ہو سکتا ایران۔ جدو ایرانی قلعوں دے اندر مضبوط اوپر مقام دے اوپر بیٹھ کے انہوں حضرت سعد نے للکاریا، حضرت سعد نے فرمایا اپنی فوج نو آ جاؤ، فوج پہنچی، جدو دیکھیا کہ اگے دریا آیا ہے، حضرت سعد نے فرمایا اپنی فوج نو، فرمایا خبردار کوئی سوار اپنی سواری روکے نہیں، فرمایا اپنی سواریاں نو دریا دے اندر ڈال دو۔ قرآن اور حدیث اس بات دی گواہی دیتا ہے، بخاری اور مسلم دے اندر یہ حدیث رسول موجود ہے، فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی جرت ہے، یہ ہمت ہے کہ حضرت سعد نے چل دے دریا دے اندر اپنا گھوڑا ڈالیا، سپاہیاں نے ڈالیا، ایرانی قلعہ دے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے
رہے نے کہ پانی دے وچوں گھوڑیاں دیاں ٹاپاں تو جو ہے پانی دے قطرے نہیں بلکہ گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا لوگو کیا ہو گیا کہ پانی دے وچوں بھی جو ہے گرد و غبار دا اڑنا؟ وہ پکار اٹھے ایرانی، فرمایا لیس الانسان بل هم الجان، اوے دوڑ جاؤ، اے انسان نہیں ہے، اے جنات آ رہے نے، کدھر اے نہ ہوئے کہ تھوڑی تباہی بربادی دا وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صدقے جو ہے ایران نو فتح عطا فرمائی ہے، اور عظیم الشان فتح دا جو صحرا ہے اے حضرت سعد دے سر آیا۔ یار ایسا صحابی رسول ہوئے، اتنا مقام ہوئے، اتنا مرتبہ ہوئے، پانی وچ گھوڑا ہوئے اور گھوڑے دی ٹاپ تو پانی دے قطرے نہیں گرد و غبار دا عروج ہوئے، اور لوگ دیکھ کے وہ ایرانی چھوڑ جان، فوجاں جواب دے جان، طاقتاں پیچھے ہٹ جان، اللہ فتح عظیم عطا فرمائے۔ ایسا صحابی رسول ہوئے تو ایسے صحابی رسول دی وجہ دے نال اگر بیٹا ناپاک ہویا، پلید ہویا، اگر یزید دا ساتھی بنیا، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے دی وجہ دے نال صحابی رسول دی صحابیت جو ذرا فرق نہیں آیا۔ تو زمانے والے ہو، اگر سعد بن نبی وقاص دا پتر ہوئے، یزید دا ساتھی ہوئے، تو سعد بن نبی وقاص دی صحابیت جو فرق نہ آوے، تو اگر امیر معاویہ دا بیٹا ہوئے، دشمن اہل بیت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ دی بھی صحابیت جو فرق نہیں آن دے گے۔ امیر معاویہ صحابی رسول نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، کاتب وحی نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی دا نام نہیں ہے۔ میرے نبی فرماندے سن اے امیر معاویہ، تیری عزت و عظمت دا جھنڈا جو ہے دین اسلام دی دربار دے درمیان لڑکار رہے ہیں۔ فرمایا جس طریقے دے نال کوئی بندہ بارڈر کراس کرے تو دشمن گولی مار دیندا ہے، جان چلی جاندی ہے۔ فرمایا اے امیر معاویہ جڑا تیری عزت نو کراس کرے گا اوندا ایمان چلا جائے گا، جڑا امیر معاویہ دی عزت نو کراس کرے گا اوندا ایمان ہے چلا جائے گا۔ فرمایا ایمان تب ہی محفوظ ہوئے گا جویں جویں صحابہ دا ذکر دے نال نال امیر معاویہ دا بھی ذکر کرے گا، وہی کہے گا کہ حضرت امیر معاویہ حق دے اوپر سن، یزید نو جو مرضی کو کھلی چھٹی ہے، علماء اہل سنت دا کوئی تدارک نہیں، کوئی تانوں سمجھان دا طریقہ نہیں، اپنے الفاظات دے اندر جو کہنا ہے کہو، لیکن جدو بات ہے نا حضرت امیر معاویہ دی تو دو علمائی فرمان گے خبردار ہو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے اندر سینکڑا مثالیں ایسی موجود نے۔ ابو جہل گستاخ رسول ہے، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن دسو ابو جہل دی وجہ تو صحابی رسول دی حضرت اکرمہ دی صحابیت تو شک نہیں نہ آیا۔ کدی بھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ جو ہے وہ اتنا بڑا مصطفیٰ علیہ السلام دا دشمن ہے، ہر بڑا بڑا گنڈے دے اندر شامل ابو جہل ہے، تو ادھر بیٹا جو ہے انہیں صحابی رسول بنیا، مصطفیٰ دی صحابیت نو قبول فرمایا۔ میرے نبی نے انہیں باپ دا کردار نہیں یاد کروایا، فرمایا تیرا باپ جو بھی سی تو مصطفیٰ دا صحابی ہے۔ اے تیرا میرا جو ہے نا اے ساڑی سوچ ہے، اب بچہ حافظ قرآن ہے فلانے دا پتر نماز نہیں پڑھا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان دا دادا ہے ویندہ سیگا، اوہ خدا دا خوف کر، ان دا دادا ہے ہو جی سیگا، اے تے حافظ قرآن ہے نا، ان دے دادے دی وجہ دے نال مقام قرآن اچ فرق آ جائے گا، حافظ قرآن اچ فرق آ جائے گا۔ اللہ کے عالم نے جو ہے قرآن دی پوری آیت کریمہ دے اندر یا پورے قرآن دے اندر کدھر بھی جو ہے برادریاں یا جو ہے رشتہ داریوں دا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ نے ہی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو آڈے وچوں جیڑا بھی متقی ہوئے گا اللہ دے ہاں عزت والا ہوئے گا، چاہے برادری آلہ ہوئے یا کم برادری ہوئے۔ یہ تو کل دی بات ہے نا، من اسرت عشرت آئینہ فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من اسرت عشرت آئینہ۔ رب نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ نو، اے موسیٰ اتھے اپنی سوٹی مارو، سوٹی ماری 12 چشمے ہوئے، 12 جناب قبیلے بنے، 12 برادریاں بڑیاں، انہاں برادریاں تو برادریاں چلیاں۔ اے سب بات دے اندر ہے کیا جڑا کمی برادری دا ہے ان دی نسل انسانیت نوع حضرت آدم نہیں ہے؟
وہ حضرت آدم دا پتر نہیں ہے، ان دا باپ حضرت آدم نہیں ہے۔ ایک قبیلہ تو ایک پہچان رکھے ہے، جس برادری دا بھی ہوئے گا، جس تعلق والا بھی ہوئے گا، اللہ دے قرآن نو جاندہ ہوئے، مصطفیٰ دے فرمان نو جاندہ ہوئے۔ مسلمان تے اسلام والا ہوئی ہے جڑا قرآن دے اگے بھی سر خم کر لوے، مصطفیٰ دے فرمان دے اگے بھی اپنا سر خم کر لوے۔ وہ یہ نہ دیکھے یار یہ تو آڈا ساڈا جو ہے نا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دے قرآن دا میزان نہیں ہے، میرے نبی دی حدیث دا میزان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا میزان ہے۔ باپ جہلان دا باپ ہوئے، باپ ابو جہل ہوئے، پتر صحابی رسول ہوئے، باپ جہنم دے اندر جائے گا، بیٹا جنت دے اندر جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ دی غلامی نے قبول کر لیا ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں کسے صورت دے اندر بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ نو اسی برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ صحابیت رسول دے اندر صحابی رسول نے تو وہی مقام ہوئے گا جو مقام صحابیاں دا ہے، وہی مقام اللہ نے حضرت امیر معاویہ نو عطا فرمایا ہے۔ تو آڈی میری تے بڑی دور دی بات ہے نا۔ حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ دے کل مریدین نے پوچھیا، آپ نے اپنی کشف المعجوب کتاب دے اندر نقل فرمایا حضور تو آڈا کی عقیدہ حضرت امیر معاویہ دے بارے؟ ایک واج دی بات نہیں، بڑا پرانا مسئلہ آ رہا ہے۔ فرمایا حضور تو آڈا کی عقیدہ حضرت امیر معاویہ دے بارے؟ فرمایا لوگوں سن لو، علیہ ما یستحقہ دون ابیہ، فرمایا یزید اس دا مستحق ہے جو اس نے کیتا ہے دون ابیہ، فرمایا اپنے باپ تو علاوہ، اپنے باپ تو علاوہ۔ فرمایا جدو یزید نو برا بلا کہنا ہے خبردار کدی بھی امیر معاویہ نو برا بلا نہیں کہنا۔ امیر معاویہ نو حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مریدین بیٹھے، فرمایا حضور حضرت امیر معاویہ دے بارے تواڈے کی رائے وے، تسی کی فرماندے ہو؟ فرمایا اے لوگوں سن لو، حضرت امیر معاویہ نو اللہ نے وہ شان، وہ مقام، وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جس گھوڑے تے امیر معاویہ سوار ہو، وہ گھوڑا زمین تے چلے، دے قدم زمین تے لگے، فرمایا ان دے قدماں دے تھلے اڈن والی جو وہ مٹی ہے، گرد و غبار ہے، فرمایا اگر وہ غوث اعظم دے جسم تے پہ جائے تو کل قیامت والے دن میں اپنی شفاعت واسطے اللہ دی بارگاہ جو حاضر کر دوں گا۔ اتنا بڑا غوث ہوئے، وقت دا غوث ہوئے، سارے ولیاں دی گردناں تے قدم ہوئے، غوثیت دا مقام ہوئے، حسنی حسینی شہزادہ ہوئے، باپ بھی نیک ہوئے، ماں بھی نیک ہوئے، باپ بھی صالح ہوئے، ماں بھی صالح ہوئے، وقت دا غوث ہوئے، حسین دے گھر دا شہزادہ ہوئے، اور فرمائے کہ حضرت امیر معاویہ نہیں بلکہ جس گھوڑے تے سوار ہوں وہ گھوڑا بھی برکت والا، وہ گھوڑا جتھے قدم رکھے، جس مٹی تے گھوڑے دا قدم ہے وہ مٹی بھی برکت والی۔ فرمایا گھوڑے دے قدماں دے ٹاپا دے نال اٹھن والی گرد و غبار غوث دے جسم تے پہ جائے، اللہ دی بارگاہ شفاعت واسطے وہی پیش کر دواں گا۔ حضور غوث اعظم دسنا چاہندے نے یار جس سواری دے سوار دے قدماں دی ایک کرامت ہے، اس سوار دا کتنا مقام ہوئے گا۔ جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال دا وقت قریب آیا نا، آپ نے نا اپنے صاحبزادیاں نو بلایا، فرمایا بیٹا خیال کرنا، یزید نو بلایا، فرمایا خیال کرنا، امام حسین ابن علی دا خیال کرنا، فرمایا میرے نبی دے جڑے بزرگ صحابہ نے انہاں دا خیال کرنا، اور آخر دوتے فرمایا گل سنو، میں جدوں مر جاواں نا چند تحائف نے جڑے مصطفیٰ نے عطا فرمائے نے، فرمایا میرے کفن دے نال نہ انہاں نو بن لینا۔ وہ پوچھو نا تاریخ کو لو کی تحائف سن، وہ میرے نبی دے جسد اقدس دے بال مبارک تے ناخن مبارک سن، رسول اللہ دے جسد اقدس دے ناخن مبارک نے حضرت امیر معاویہ دے رہے ہیں یزید نو، فرمایا کہ اے میرے کفن دے نال بن لینا، اے میں نال لے کے جانا چاہنا وا۔ محدثین فرماندے نے حضرت امیر معاویہ دا دسن دا مقصد سی گا یزید سن لے اے تے مصطفیٰ دے جسم دے ناخن نے تے حسین مصطفیٰ دے جسم دا ٹکڑا ہے، میں تیرا باپ ہو کے مصطفیٰ دے جسم دے ناخن جو ہے وہ قبر دے وچ ڈال لے کے جا رہے ہاں تے دس کے جا رہے ہاں، حسین منی وانا من الحسین، مصطفیٰ نے فرمایا حضور فرماندے نے حسین میرے جسم دا ٹکڑا ہے تے حسین نو کدی تکلیف نہ پہنچاویں۔ یہ دسنا مقصد سی گا کہ امام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس رہے ہیں، فرمایا بیٹا خیال کرنا امام حسین دی شان ہے،
آپ دا مقام یہ ہے کہ جدوں میں فرمایا رسول اللہ دے دور زمانہ دے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ہوا تو امام حسین رو رہے نے، فرمایا میرے نبی نے دروازہ سیدہ خاتون جنت کھٹکایا، فرمایا بیٹی فاطمہ سن لے، امام حسین نے رلایا نہ کر، مصطفیٰ نے تکلیف ہو دی ہے، فرمایا بیٹا امام حسین دا خیال کرنا۔ اور یار اگر امام حضرت امیر معاویہ شامل سن تو حضرت امیر معاویہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کیوں کہہ رہے ہیں پتر خیال کرنا، بیٹا خیال کرنا، امام حسین نے تکلیف نہ دینا۔ اور جنہ دے میں ناخن جو ہے اپنے کفن دے اندر بن کے جا رہا ہوا، جے حسین انہوں دے جسم دا ٹکڑا ہے تو حسین دا خیال کرنا، امام حسین نے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین دے نال نہ لڑنا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نو سارا کچھ سمجھا کے جا رہے ہیں، دس کے جا رہے ہیں۔ 19 سال حکومت کرنے والا حاکم وقت جو ہے 2/3 مسلمانوں دے اندر حاکم وقت رہا، مولا علی فرما رہے ہیں، فرمایا خبردار لوگو کدی بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ دے بارے برا بھلا نہ کہنا۔ اٹھاؤ کتاباں قرآن و حدیث اٹھاؤ، السوائق محرقہ حضرت امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا اگر اختلافات ہوئے تو بڑے دے اختلافات نے، حضرت امیر معاویہ دے اختلاف ہویا، حضرت مولا علی دے اختلاف ہویا تو بڑے دے اختلافات نے، حضرت علی المرتضیٰ آپ مجتہد دے مقام تے نے، امیر معاویہ مجتہد دے مقام دے اوپر نے، اللہ نے وہ مقام۔ اچھا مجتہد پتہ کی ہوندہ ہے؟ اسی نماز پڑھنے ہیں تو نمازی، تو جڑا عبادت گزار ہوندہ انہوں کہندے نے عابد، جڑا تہجد مسلسل پابند ہوندہ انہوں کہندے نے تہجد گزار، جڑا حج کردہ انہوں کہندے نے حاجی، تو جناب جڑا عمرہ کرے الحاج، اس طریقے دے نال جڑا قرآن پڑھے قاری، جڑا جناب حدیثاں پڑھے او عالم، اسی طریقے دے نال ایک مقام ہوندہ ہے جڑا نمازیاں تو حاجیاں تو غازیاں تو شہداء تو سب تو جو عالم مقام ہوندہ ہے اس نے بولے جاندہ اجتہاد، وہ بڑا بڑا مقام ہے۔ اسی تے جے نماز تک نہیں پہنچے، وہ اجتہاد ہے، اجتہاد اے ہے نماز، پہلا اصول ہے نماز، پھر عبادت گزار، پھر تہجد گزار، پھر روزہ دار، پھر جناب غریباں دا خیال کرنے والا، مسکیناں دا خیال کرنے والا، لوگاں دی عزتاں دا خیال کرنے والا، لوگاں نو نیکی دا حکم دینے والا، برائیاں تو روکن والا، اے سارے مقام کراس کرنے پہندے نے، 1.25 لاکھ منزلہ طے ہوندیاں نے، تب جا کے کوئی مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے۔ اے تے نہیں نا ہفتے بعد آیا ایک پڑھی جا کے مولوی ٹائم بڑا لا دیندا ہے، ہفتے بعد آیا جمعہ پڑھن تے کیا کیا مولوی بڑا ٹائم لا دیندا ہے، یہ نمازیاں دا حال ہے۔ مجتہد دی بات ہو رہی ہے، جڑا نمازیاں تو بھی اعلیٰ، حاجیاں تو بھی اعلیٰ، عبادت گزار تو بھی اعلیٰ، تہجد گزار تو بھی اعلیٰ، روزے دار تو بھی اعلیٰ، میدان جہاد دے اندر جہاد کرنے والا، شہید ہو جان والے تو بھی اعلیٰ، اللہ انہوں مقام دیندا ہے مجتہد دا۔ فرمایا جدو بندہ اس مقام تے ہوئے نا، اس مقام تے مولا علی سن، اس مقام تے امیر معاویہ سن، اللہ تعالیٰ ادو غلطی دا بھی ثواب عطا فرما دیندا ہے، مجتہد نو اللہ غلطی دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ آپ اس مقام تے نے تو پھر میرے نبی دا فرمان سی، حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن 2 گروہاں دی صلح کرائے گا، 2 جماعتاں دی صلح کروائے گا۔ میرے نبی فرما رہے سن، حضور نے فرمایا 2 جماعتاں دی میرا بیٹا حسن ہے صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن نے صلح کروا کے زمانے والے نو دسے ہے لوگو میرا باپ بھی حق دے اوپر سی، حضرت امیر معاویہ بھی حق دے اوپر نے۔ اللہ نے بیٹے نے توفیق عطا فرمائی کہ مصطفیٰ دی حدیث بھی سچی ہوئی، حضرت امام حسن نے صلح کرا کے دسے کہ خبردار جیڑا بھی جو ہے امیر معاویہ نو غلط کہے گا مولا علی نو بھی غلط کہے گا، امیر معاویہ بھی حق ہے، حضرت مولا علی بھی حق دے اوپر نے۔ اے صلح ہوئی ہے، اور اے صلح جو ہے امام حجر اسقلانی نے اپنی السوائق محرقہ دے اندر اور مختلف مورخین نے اپنی اپنی رائے دا اظہار دیندے ہوئے لکھیا۔ اس ہی بات جو ہے صرف فقہ حنفی والے نہیں بلکہ ہر فقہ والے نے، اے فقہ جعفری والے نے، جو اہل تشیع حضرات نے، انہاں بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھیا، انہاں بھی آکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن در صدقہ 2 جماعتوں دی صلح کروائی ہے۔ تو صلح ہوئی ہے، تو صلح جدو ہوئی تو پھر ساڈا کی حق بندا سی کبھی او غلط ہے تو او صحیح ہے، او غلط ہے او صحیح ہے، جنہاں دا بیٹا صلح کر رہا ہے
تے اسی تسی کون ہونے غلط کہنے والے یا برا بھلا کہنے والے، سانو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی یہی کہہ رہا ہے کہ امام حسن دی صلح کروانا بھی صداقت ہے، حضرت امیر معاویہ بھی صداقت ہے، حضرت امام علی مولا مشکل کشا بھی صداقت ہے، اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے۔ ہن میرے نبی دے غلاموں، دو لوگ سن، ایک امام حسین سن، ایک یزید سی۔ ادھر بھی اسلام سی، ادھر بھی اسلام ہے، ادھر بھی نمازاں سن، ادھر بھی نمازاں نے، ادھر بھی قرآن سی، ادھر بھی قرآن ہے، پر فرق یہ ہے کہ ادھر فقط قرآن سی، امر بالمعروف سی، ونہی عن المنکر سی، ادھر قرآن بھی سی تے شراب بھی سی، ادھر کلا قرآن سی، ادھر قرآن بھی سی تے ڈانس گانا باجا بھی سی، ادھر قرآن سی، ادھر قرآن بھی ہے تے جناب سارا کچھ ہی چل رہا ہے، ادھر اکیلا قرآن ہے اور حامی قرآن نے، ادھر قرآن بھی ہے تے جناب ٹی ویاں بھی چل رہی ہیں، ہاں جی، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، گانے بھی ہو رہے ہیں، شراب بھی ہو رہی ہے، موسیقی بھی ہو رہی ہے، پر قرآن بھی چل رہے ہیں، ادھر قرآن بھی چل رہے ہیں، سارے معاملات ادا ہو رہے ہیں، شراب پیتی جا رہی ہے، جوا کھیلیا جا رہا ہے، دشمنیاں مول لیا جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ نے مسلمان بھی کہتے ہیں۔ میرے امام نے کربلا دے میدان کے اندر مارکا کن فیصلہ فرما دیتا، فرمایا اسلام دا نام بدنام کرنے والے ہو، سن لو اسلام یزید والا نہیں ہے کہ اسلام نو بھی مننا شراب بھی پینی، اسلام بھی بننا شراب دا کاروبار بھی کرنا، اسلام بھی پینا سود دا کاروبار کرنا، اسلام دا کلمہ بھی پڑھنا، نمازہ بھی پڑھنیا تے لوگاں نال ظلم بھی کرنا، اسلام دا کاروبار بھی کرنا، اہل بیت نو برا بھلا بھی کہنا، اسلام نو بھی بننا تو قرآن دے خلاف چلنا۔ میرے امام نے کربلا معلی دے اندر اپنا کنبہ قربان کر کے دسیا کہ لوگوں یزید کل بھی سی، یزید آج بھی ہے، لیکن فرمایا کہ جڑا یزید والا اسلام ہوئے گا وہ ہم یہ یزید ہوئے گا۔ فرمایا حسین ہمیشہ سی، حسین ہمیشہ رہے گا، اور حسین دا پیغام حق و صداقت والا ہوئے گا۔ کیا یزید مر گیا؟ یزید ختم ہو گیا؟ اگانے آ گئے، یہ یزیدیت ہے۔ فلمیں آئیاں معاشرے وچ، یزیدیت ہے، معاشرہ پلید ہویا، یزیدیت ہے، اذان ہو رہی ہے، نمازی نماز نہیں پڑھنا رہا، یزیدیت ہے، یہ سارا کچھ یزیدیت ہے۔ گھر دے اندر تھلے ٹی وی ہے، اتے قرآن پہ ہے، یہ یزیدیت دی نشانیاں نے۔ اور ڈانس بھی کر دے نے، شرابہ بھی پیندے نے، وہ قرآن بھی پڑھ دے نے، اہل بیت دے قاتل بھی نے، یہ سب یزیدیت ہے۔ اسلام دا درس نہیں ہے، اسلام دا درس ہے حق و صداقت دی خاطر کنبہ تو قربان کیتا ہے، پر مصطفیٰ دی شریعت جو ہے اس دی خلاف ورزی نہیں برداشت کیتی ہے۔ اے حسین دا اسلام ہے، اسی ہن دیکھنا ہے، اسی خود موازنہ کرنا ہے، اسی اپنی گریبان دے اندر جھانکنا ہے، اسی خود دیکھنا ہے کہ اسی حسینی ہاں یا ساڈا کردار یزید والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار، آپ دی سوچ، آپ دا نظریہ اپنان دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جنہ دوستاں